अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। जी कुछ अहम खबरें। एक तो व्हाट्सएप ग्रुपों के हवाले से बड़ी अहम फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, क्योंकि इससे पहले अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई गलत मैसेज आ जाता था तो तमाम जो मेंबर्स होते थे उस ग्रुप के, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी और एडमिन को खास तौर पर निशाना बनाया जाता था। लेकिन अब एक नए एसओपी जारी किए गए, नया फैसला जारी किया गया है। वो क्या है, उस हवाले से आगाह करना है। ख्वाजा साद रफीक के बारे में बताना है कि वो कौमी हुकूमत में वजीर बन रहे हैं। क्या तफसील है वो आपको बताते हैं। कैदियों पर मजालिम और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का उसके हवाले से क्या रद्द अमल आया है, उस पर बात होगी। कोट लखपत जेल में खवातीन कैदियों के साथ क्या हो रहा है, उस हवाले से भी एक रिपोर्ट है। शाह महमूद कुरैशी की वफात की खबर किसने लीक की, किसने कहा, किसने ये खबर उड़ाई और किसने जनाब ये एक र्यूमर क्रिएट की जिससे पूरे पाकिस्तान में पैनिक फैल गया, इस हवाले से भी कुछ खबर है। रिवर्स जनाब इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्यों कि होना यह चाहिए था कि बिरून मुल्क, खास तौर पर जो अरब ममालिक है वहां से इन्वेस्टमेंट यहां आनी चाहिए थी, लेकिन ये रिवर्स हो रहा है। इसकी क्या तफसील है वो भी बताते हैं। और वकला क्यों खामोश हैं। पहले तो जरा सी कोई बात हो जाती थी, सबसे पहले जो उठते थे वो लोग वकला ही होते थे, लेकिन इस मरतबा उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। उसकी क्या वजह है वो भी मैंने आपको बतानी है। और इमरान खान ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते, इसी वजह से यबलियां मारते हैं। कम से कम 4 यबलियां मैंने आज आपको बतानी है कि वो भी शाहकार किस्म की हैं। क्या मामला है इस पर बात करते हैं, लेकिन आगाज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के हवाले से जो फैसला हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का व्हाट्सएप ग्रुपों से मुतल्लिक अहम फैसला। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों का मेंबर होना जुर्म नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। ये उन्होंने फैसला दिया है कि आप जनाब व्हाट्सएप ग्रुप में देखते ही नहीं थे। मैं खासतौर पर मेरे व्हाट्सएप में मैंने देखा है कि बहुत सारे ग्रुप हैं और उनमें जनाब मैं देखता ही नहीं, कई कई दिन नहीं देखता, कई कई हफ्ते नहीं देखता। तो अगर वहां किसी शख्स ने कोई गलत जनाब मैसेज किया है तो फिर मेंबर और एडमिन अब कम से कम जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि वो मेंबर जो करने वाला है, जो कोई गलत काम करता है, वो खुद जिम्मेदार होगा। व्हाट्सएप ग्रुपों के मेंबरान और एडमिन के खिलाफ कार्रवाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाकायदा रोक भी दिया गया कि वो कोई कार्रवाई इस हवाले से ना करें। अब आते हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक की तरफ। ख्वाजा साद रफीक शुरू से ही काफी मोतदिल थे, लेकिन अब मजीद वो हो गए। उनका ताजा बयान है, कहते हैं दहाइयों की गफलतों और महल्लाती साजिशों के बाद हमारी प्यारी सियासी जमातें और पार्लियामेंट बेवकूफी की हदों को पहुंच चुकी हैं। जब भी मुल्क को चंद कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जमहूरियत, इंसाफ, तरक्की, कौमी वफाद, इस्तेहकाम और कौमी सलामती की आड़ में उसे रिवर्स गेयर लगा दिया गया। बदकिस्मती से इस हमाम में सब नंगे हैं, किसी जमात या इदारे के हाथ साफ नहीं है। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब, इस वक्त आपकी जो जमात है, आपकी प्यारी जमात मुस्लिम लीग नून जिसे कहते हैं, वो ये कर रही है और उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे जुल्म की हो, महल्लाती साजिशों की हो या गफलत हो, कुछ भी हो, वो इसमें जनाब दहाइयों आगे चले गए। और अब आने वाली जो हुकूमतें हैं वो इनके पांव भी नहीं छू सकेंगी, वो इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आप बड़ी दरमियानी बातें कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि ख्वाजा साद रफीक बैलेंस खेल रहे हैं ताकि मुतवक्के जो जनाब एक कौमी हुकूमत बनने जा रही है उसमें अहम ओहदा ख्वाजा साद रफीक साहब को भी दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि इंसाफ के निजाम में कैदियों के हकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मैं हैरान हूं, मैं समझा ये था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कैदियों के बारे में शायद भूल चुके हैं। क्यों कि यहां तहरीक इंसाफ के कैदियों के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि हर वो शख्स जो हुकूमत का मुखालिफ है, चाहे वो तहरीक लब्बैक के हों, वो कश्मीरी हों, कोई भी हो, उनके साथ जुल्म की इंतहा की जा रही है। जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस विसाल के करीब आखिरी जो बातें की थी उसमें आपने फरमाया था कि कैदियों के साथ इंसाफ करना, अपने खवातीन के साथ इंसाफ करना। मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाते जाते वसीयत करके गए कि इंसाफ तुम्हारा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तुम कैदियों के साथ हुस्न सलूक ना करो। और यहां हुस्न सलूक तो दूर की बात है, यहां जुल्म किया जा रहा है। और हमारे यहां जो जनाब जजेस हैं वो बाउंड है कि वो जाकर जेलों की हालत इज़ार का जायजा लें।
لیکن یہاں چیف جسٹس کو اندازہ ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ حالات کو پڑھتے ہیں، کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہے۔ چلے انہیں معلوم نہیں ہے تو بتا دیتے، شاکر محمود عوان کہتے ہیں گزشتہ روز کوٹ لکھپت خواتین سائٹ پر رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک بجلی بند رکھی گئی۔ یہ کوٹ لکھپت جیل کی بات ہو رہی ہے، لاہور کی بات ہو رہی ہے، جہاں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ خود بیٹھتی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے یہ ساتھ پڑھتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب خود بھی کوٹ لکھپت جیل میں رہے ہیں، لیکن وہاں ساری رات خواتین قیدیوں نے قیامت خیز گرمی کا سامنا کیا، بچے بلبلاتے رہے، خواتین بے ہوش ہوئی، لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دوسری جانب پانی کا بحران ایسا ہے کہ دن میں صرف 2 گھنٹے پانی آتا ہے، خواتین کو حاجت کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور وضو کے لیے بھی پانی میسر نہیں، لیکن شاید یہ بات ہمارے چیف جسٹس کو معلوم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی کہ اس وقت تک انصاف قائم ہو نہیں سکتا جب تک کہ قیدیوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، لیکن یہ صرف لفظی باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ میں ان کے پاس کیس جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس جاتے ہیں، وہ اس پر جناب وہ کہتے ہیں قیدی مرنے والا ہے، 12 مئی کا کیس ہے، جون میں جاتا ہے اور اسے اگست تک ٹال دیا جاتا ہے، مطلب رپورٹ آئے گی تو دیکھیں گے، مطلب اس قسم کی صورتحال ہے۔ شاکر محمود عوان کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ شاہ محمود کی وفات کی خبر وائرل کروائی گئی، جس پر خواتین میں پینک پھیل گیا۔ یاسمین راشد نے جہاں تردید کی وہیں تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ خبر پھیلا کر کوئی مقصد تو نہیں ہے، کیونکہ شیر آیا والا معاملہ تو نہیں کیا جا رہا، یہ معاملہ سادہ معلوم نہیں ہوتا، یہ جان بوجھ کر ان کے خیال میں یہ خبر پھیلائی گئی تاکہ اگر کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو اس سے پہلے، چونکہ کافی مرتبہ ایسی اس قسم کی ریومرز کریٹ ہو چکی تھی، تو اس کو پھر سیریس ہی نہیں لیا جائے گا، یا پھر وہ جناب ایسے ہی دب جائے گی۔ اس قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جناب فیصل چودھری کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کافی سزا کاٹ لی، ان کو سیاسی طور پر غیر مقبول نہیں کیا جا سکتا، کوئی شخص ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ فیصل چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں اور عمران خان کو کافی دیر بعد پتا چلا کہ جناب یہ بھی دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے پھر فیصل چودھری سے ملاقات سے انکار کر دیا، ورنہ سب سے زیادہ جو ملاقاتیں کرتے تھے فیصل چودھری کرتے تھے۔ تو فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کے لوگ ایک ایسا ماحول قائم کیے رکھتے ہیں جس سے عمران خان کو ہی نقصان ہوتا ہے، مطلب ان کے خیال میں عمران خان کے لوگوں کو عمران خان کا نام نہیں لینا چاہیے، بس وہ جیل میں پڑا ہے، انہیں 65-70 سال کی سزا ہو چکی ہے، لہٰذا بیٹھ جائیں، جب 65-70 سال ہو جائیں گے خود ہی وہ آزاد ہو جائیں گے، کیوں جیلی سزا ہے تو کیا ہوا؟ مطلب یہ ان کا فیصل چودھری صاحب کا مطلب وہ حکمرانوں کے خلاف، طاقتور لوگوں کے خلاف بات نہیں کرتے، جب بھی وہ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تحریک انصاف والے ہیں، یا یہ جناب جو حق اور انصاف کی دہائی دیتے ہیں ان کی وجہ سے عمران خان جیل میں قید ہیں۔ ڈان نیوز کی خبر ہے 7ویں NFC ایوارڈ پر عالمی بینک کی سخت تنقید اور خیبر پختونخوا حکومت کی تعریف، یعنی حکومت پر سخت تنقید کی ہے لیکن خیبر پختونخوا کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ NFC کا موجودہ طریقہ کار منمانے انداز میں طے کیے گئے وسائل کے ذخیرے پر مبنی ہے، یہی نظام پاکستان کے ساختی وفاقی مالی خسارے کا ایک اہم سبب بھی بنا۔ خیبر پختونخوا نے نسبتاً کم وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی دکھائی، جبکہ سندھ اور بلوچستان تقریباً ہر شعبے میں پیچھے رہے ہیں۔ یہ جناب ورلڈ بینک نے یہ بات کی ہے، لیکن اگر کوئی اور کہتا تو شاید ان کی بات پر یقین نہ ہوتا، لیکن ورلڈ بینک چونکہ خیبر پختونخوا حکومت کی تعریف کر رہا ہے تو شاید اب ورلڈ بینک کو گالیاں نہ پڑیں۔ خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جدہ میں جدید کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کا اعلان کر دیا، مطلب پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے اور اسٹیڈیم جدہ جا کر بنائے گا۔ اچھا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پر اس قسم کے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں سعودیہ اور پاکستان کی حیثیت ذرا مختلف ہے۔ مطلب سعودیہ کو قائل کیا جا سکتا تھا، وہ PCB کا اسٹیڈیم اپنے ملک میں بنا سکتا تھا، لیکن یہاں ریورس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ سعودیہ پاکستان میں خرچ کرتا، الٹا پاکستان اب جدہ میں جا کر خرچ کر رہا ہے۔ MOU کے مطابق دونوں ادارے کرکٹ انفراسٹرکچر کی ترقی، آپریشنل معیارات، استعداد کار میں اضافے اور کھیل کے فروغ کے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کریں گے۔ جی، جسٹس خادم حسین سومرو نے سلمان صفدر سے گزشتہ روز مکالمہ کیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اس پر جسٹس خادم حسین سومرو کا کہنا تھا پہلے ہم قابل سماعت ہونے پر فیصلہ دیں گے، اگر درخواستیں قابل سماعت ہوئیں تو ہی نوٹس جاری کریں گے، اسی بینچ میں آئندہ سماعت رکھنی ہے تو اگست کے پہلے ہفتے میں ہی رکھی ہو سکتی ہے، مطلب نوٹس بھی اگست میں جاری ہوگا
ابھی بھی نہیں کہ نوٹس جاری کر دیں چلے اگست تک جواب آ جائے گا، نہیں، نوٹس بھی ہم دیکھیں گے اگست کے بعد جاری کریں گے۔ مطلب شرمناک قسم کی صورتحال ہے۔ جنید سلیم کہتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی سے متعلق کیس کی سماعت اگست کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی، یعنی انصاف 2 مہینے کی چھٹیوں پر چلا گیا۔ لے لیں عدالتوں سے انصاف، آپ کس حد تک لے سکتے ہیں؟ مطلب بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بحیثیت وکیل مجھے شرم آتی ہے کہ میں قانون کے طالب علم ہوں اور پاکستان میں قانون کی اس قدر بری صورتحال ہے۔ جنید سلیم کہتے ہیں القادر کیس میں تیزی بلا وجہ ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کیس کو عمران خان سے سودے بازی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ عمران خان کسی سودے بازی کے لیے راضی نہیں ہے، اس لیے قومی حکومت کے قیام کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو راضی کرنے کے لیے القادر کیس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو عمران خان کو رہا کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو موت دکھا کر بخار پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ مان گئے تو جسٹس ڈوگر عمران خان کی سزا کی توثیق کر دیں گے، جو گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی القادر کیس سنیں گے، یعنی جو قید تنہائی کا کیس ہے وہاں انصاف چھٹیوں پر چلا گیا اور اگست کے بعد جناب اس کی سماعت ہوگی، لیکن عمران خان کو جہاں سزا سنانی ہے وہ چھٹیاں بھی بند کر دی ہیں جسٹس ڈوگر نے۔ انہوں نے کہا جی میں چھٹیوں میں بھی آؤں گا اور اس کیس کو پہنچاؤں گا۔ یہ تو جسٹس ڈوگر کی مہربانی ہے، اس سے پہلے جو جج تھے ان کے تو قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتے تھے، وہ میت گھر چھوڑتے تھے اور پہلے عمران خان کو سزا سنانے کے لیے آتے تھے۔ مطلب اس حد تک ہماری قانون کی صورتحال ہے۔ اسد طور کہتے ہیں جس دن عمران خان نے اڈیالہ سے باہر قدم رکھا تو یہ نظام وینٹیلیٹر پر چلا جائے گا۔ عمران خان سے کچھ شخصیات کو نفرت ہے اور انہی شخصیات کو برقرار رکھنے کے لیے عدلیہ ختم کرنے سے لے کر سارا نظام تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ بے نظیر اور نواز شریف کمپرومائز تھے، اس لیے ریاست سمجھتی تھی کہ انہی کو بار بار واپس لا کر کام چلایا جا سکتا ہے، انہیں جیلوں میں ڈالنے اور ڈرائی کلین کر کے واپس لے آتے۔ جب نواز شریف سے ریاست کی ڈیل ہو گئی تو ان کے پلیٹلیٹس بڑھ گئے اور عدلیہ کے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے۔ مطلب اس وقت ہمارے ہاں جو عدلیہ کے کیسز ہیں انصاف کو بارگیننگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وجہ ہمارا اقتدار ذرا طویل ہو جائے جتنا ہم رکھ سکتے ہیں، مطلب اگر ہم مشرف کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں، ضیاء الحق کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں۔ حسنات ملک کہتے ہیں سپریم کورٹ بار کو اربوں روپے کا مہنگا سرکاری پلاٹ وکلا ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے مفت دیا گیا، وہاں بلڈنگ کی تعمیر پر اربوں روپے سرکاری خزانے سے خرچ ہوئے، بعد میں ہاسٹل کو 3 سٹار ہوٹل میں تبدیل کر کے کرائے پر دے دیا گیا۔ ایک طرف ہوٹل سے سپریم کورٹ بار 40-50 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ لے رہی ہے، دوسری طرف سرکاری گرانٹس بھی لے جا رہی ہیں۔ مطلب یہ صورتحال ہے۔ 5 کروڑ روپے محترمہ مریم نواز نے سپریم کورٹ بار کو عطیہ کی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے منہ کیوں بند ہیں۔ یہ جناب وہی اعظم نذیر تارڑ کا پورا گروپ ہے، اور اس وقت وکلا کیوں نہیں بول رہے؟ وجہ ان کا منہ بند کر دیا گیا پلاٹوں سے، گرانٹوں سے، اور اس وقت وہ لسی پی کر سوئے ہوئے۔ ہاں عمران خان کا کبھی دور ہوا اور کدھر سے کسی طرف سے اشارہ آ گیا تو پھر دیکھیے گا کیسے وکلا تحریکیں چلتی ہیں۔ علیمہ خان کہتی ہیں 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد انہوں نے عدالتوں کو اپنا ملازم بنا لیا ہے، کھل کر کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے کب ریلیف دینا ہے یہ فیصلہ تو ہم کریں گے۔ محسن نقوی کا پیغام تھا کہ نورین نیازی کی ملاقات کروا دیتے ہیں، بادشاہ سلامت مہربانی کر رہے تھے، ایک بہن کو ملنے کی اجازت دے رہے تھے۔ معید پیرزادہ کہتے ہیں کہ یہ جو وکلا کو پلاٹ ملے ہیں لیکن عمران خان نے دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ کہتے ہیں اسی لیے تو عمران خان 30 سال سے بدترین جیل کاٹ رہا ہے۔ پاکستانی قوم کے 2 روپ ہیں، ایک دکھاوے کا اچھی باتیں کرنے والا روپ اور دوسرا اصل چہرہ، جو شاید اب عمران خان کو سمجھ آیا ہو کیونکہ وہ 3 سال سے مسلسل جیل میں، اب وہ استاد، مطلب یہ ڈگری جو ہے یہ ان کی آکسفورڈ کی ڈگری سے بھی باہر ہوگی۔ یاد کریں یہ سارے وکیل اور بار کی تنظیمیں کس طرح قانون کے نام پر عمران خان کے خلاف اور قاضی فائز عیسیٰ کو بچانے نکلتے تھے، وہ سب کہانی پلاٹوں کی ہی تو تھی۔ وہ ذرا یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد ہے؟ جی عمران خان نے کہا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ 4 میں نے آپ کو مثالیں آپ کو بتانی ہیں۔ ایک تو جناب MNA ہیں مسلم لیگ نون کے اسامہ اشفاق سرور، وہ کہتے ہیں ویڈیو ان کی وائرل ہے، جیسا ملک اتنے بڑے معاہدے کا حصہ بنا، معاہدے بھی نہیں معاہدے کا حصہ بنا، اور اسے ہم نے علمی پجامہ بھی پہنایا۔ عملی جامہ کو کہتے ہیں علمی پجامہ بھی پہنایا۔ پھر وہی بات، ایک تو پڑھے لکھے رہے، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ دوسری مثال دیکھیں جناب، انڈس واٹر سویٹی ایک ایسی کانفرنس ہے جس کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا ہے۔
اس کا مقصد ہے آبی آگاہی کریٹ کرنا۔ خاتون اینکر کی انڈس واٹر ٹرسٹ کی کانفرنس کو انڈس واٹر سویٹی کہنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی نہیں، انڈس واٹر سویٹی کانفرنس ہو رہی ہے۔ خاتون اینکر عطا تارڑ کے سرکاری میڈیا سیل کی جانب سے افغانوں بارے بنائی گئی اچھا جی والی ویڈیو میں بھی موجود تھی۔ ہاں، کسی کو گالیاں دینی ہے، بلگیرٹی کریٹ کرنی ہے تو ان سے کروا لو۔ ان کا کیا کام، ان کو مطلب وہی، ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب تیسری مثال ہے جناب، یہ اہم رہنما ہے، وہ کہتے ہیں نون لیگ نے گراؤنڈ ٹو ارتھ کے بعد اب ایک نئی ٹرم ایجاد کی ہے، سلپنگ آف ٹنگ، یعنی سلپنگ آف ٹنگ۔ ٹھیک ہے جی، ان جاہل لوگوں کو پاکستانی عوام کے سر پر مسلط کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اور یعنی زبان کا پھسل جانا، اس کو سلپنگ آف، سلپ ہوتا ہے پھسلنا، سلیپ ہوتا ہے جناب سو جانا۔ ان کی ٹانگیں، ان کی جناب جو ٹانگیں تو نہیں، زبان سو گئی ہے۔ ان کی صورتحال یہ ہے، پھر وہی بات کہ یہ جناب ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور تیسری بات، یہ ان کے وفاقی وزیر ہیں جناب سردار محمد یوسف، یہ حج کے حوالے سے کہتے ہیں 1947 میں مسلم لیگ نون نے پاکستان بنایا، ہم 47 والے ہی ٹھیک ہیں، فارم 45-47 کی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب ایک طرف کہتے ہیں ہم 47 والے ہیں، پھر کہتے ہیں بحث بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اہم بات کہ 1947 میں مسلم لیگ نون کہاں تھی؟ ملیحہ ہاشمی پھر کہتی ہیں فارم 47 والی نون لیگ نے 1947 میں پاکستان بنایا تھا۔ نون لیگ کے بابا جی کا دماغ چل گیا۔ مجھے یقین تھا کہ جس سپیڈ سے خوشامد کا سلسلہ جاری ہے، ایک دن پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی قائد اعظم سے چھین کر اپنے آپ کو دے دیں گے، اور اسی سائیڈ پہ یہ جا رہے ہیں۔ اچھا، ملیحہ ہاشمی تو چلو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرتی ہیں۔ طارق متین نے ٹپیکل انداز میں وہ کہتے ہیں ابے یہ کن لوگوں سے پالا پڑ گیا، کیا کہہ رہے ہیں یہ چچا میاں، مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، ابے کیا کھا لیا انہوں نے؟ مطلب یہ ان کی حالت ہے۔ اور وہی بات پھر آخر میں عمران خان والی کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ جنید سلیم کہتے ہیں ایک نیا متنازع قانون لایا جا رہا ہے تاکہ ہر نگاہ نیچی ہو، ہر زبان تالو سے لگی رہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نظام کی تبالت اسی صورت میں ممکن ہے اگر پنجاب سے کوئی اختلافی آواز نہ اٹھے، اگر پنجاب دبک کر بیٹھا رہا تو کوئی اور صوبہ بھی باہر نہیں نکلے گا، اور اگر نکل بھی آیا تو جو بھی تحریک چلے گی وہ بے رحمی سے کچل دی جائے گی۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پنجاب کو باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پنجاب پولیس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کا رول صرف انگوٹھا لگانے کی حد تک ہوگا، اس سے آگے نہیں ہوگا۔ نورین نیازی کہتی ہیں مجھے پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ میری ملاقات ہے، میں 2 بجے پہنچ کر جیل حکام کو اطلاع دی کہ میں آ گئی ہوں، میری ملاقات کروائی جائے، لیکن نہ پچھلے ہفتے کروائی گئی نہ آج، اگلے ہفتے پھر آؤں گی۔ اگر انہوں نے واقعی ملاقات کروانی ہے تو مجھے خود فون کر لے، میڈیا کے ذریعے ہم تک افواہیں پہنچتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے آج تک کوئی صحیح کام نہیں کیا، یہ جھوٹ بھی یہی پھیلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس نے ملاقاتیں بند کر کے ظلم کیا، وقت آئے گا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ عمران خان کی بہنوں نے مزید کہا ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اپنے بھائی عمران خان کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا پارٹی یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے۔ مطلب انہوں نے جو پارٹی کی بیساکھی تھی وہ بھی اٹھا کر پھینک دی، انہوں نے کہا جی اب ہمارے فیصلے ہیں، جو کچھ کرنا ہے ہم پر کرو۔ یہ پی ٹی آئی والے بھی اگر حکومت کے ساتھ مل کر ہماری مخالفت میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ یہ کس بڑے بھائی کی جناب بہنیں ہیں، بڑا شخص تھا، بڑا آدمی عمران خان، اور آپ کو یاد ہے وہ جب دیکھتا تھا کہ عدلیہ اعلیٰ عدلیہ خلاف چل رہی ہے تو وہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ہو جاتا تھا۔ وہ اس وقت الطاف حسین کے خلاف ہوا جب اس کا طوطی بولتا تھا، تو اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مخالفتیں جتنی مرضی بڑھ رہی ہیں بڑھنے دیں، میں جناب ہم کھڑے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ اور کھڑے رہیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک مرتبہ پھر بیان ہے، وہ کہتی ہیں میرے بارے میں تمام خبریں جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں، میرے حوصلے بلند ہیں، میں پہلے سے زیادہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میرے اور شاہ محمود قریشی سے متعلق پھیلائی جانے والی فیک نیوز سن کر ہمیں شدید تکلیف ہوئی، اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھیں، فوکس عمران خان پر رکھیں، ہمارے ساتھ شیر آیا والا کھیل نہ کھیلا جائے۔
जी, एक्सप्रेस न्यूज की खबर है कि मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात हुई है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लिए गए। मुलाकात में डीबीओ कसूर के मामले पर स्पीकर की मंशा के मुताबिक मामला हल करने की यकीन दहानी कराई गई। स्पीकर को पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 पर भी यकीन दहानी कराई कि दोबारा गौर खौज होगा और नजरसानी करके दोबारा ईवान में पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब जो कहती थी हाँ जी खरीदा है, जी खरीदा है, वो कहती हैं जो वजीर आला सिलाब के दिनों में अपने दफ्तर से नहीं निकला वो इस वजीर आला पंजाब से सवाल कर रहा है जो एक दिन के अंदर डीडी खान, बखर, लैया, बहावलपुर, मुल्तान, राजनपुर होती थी। उसने अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए जहाज खरीदा और बिल्कुल सही खरीदा। मोहतरमा वो यहां आकर क्या छोले बेचती थी, क्या करती थी वजीर आला? वो सिर्फ मसाइल क्रिएट करती थी और कुछ नहीं करती थी। असल कि उनको जहां रिलीफ देने की बात आती है, जब फंड देने की बात आती है, वो वहां लाहौर के फंड कुछ और हैं, लोधरा, राजनपुर, बहावलपुर, लैया, बक्कर, डीजी खान के फंड कुछ और हैं। यहां जानवर लोगों को समझा जाता है, इंसान सिर्फ लाहौर बसते हैं। और जहाज ये आपने इंसानों के लिए खरीदा है। ये कोड़म कीड़े मकोड़ों को क्या जरूरत है कि इस किस्म की बातें करें। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान कहते हैं आज हम मानते हैं मुल्क में महंगाई है मगर हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। वाह क्या कमाल का जुमला है। ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि महंगाई है लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हैं। हुकूमत में हैं, हमें वोट नहीं मिले लेकिन फिर भी हुकूमत में हैं। हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, कर लो जो कुछ करना है, कर्जे बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, लोग खुदकुशियां करते रहेंगे, हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे लेकिन इसके जिम्मेदार भी हम नहीं हैं। क्या शर्मनाक इनका मौकफ है। सादिया मजहर कहती हैं वो जो एक बच्चा लाहौर में सड़क किनारे रात को सोया हुआ था, वो कहती हैं कम से कम यहां सियासत मत कीजिए। क्या मसला था हुकूमत को खान के दौर में बनाई गई पनाहगाहों से? शायद ये कि वो खान ने बनाई थी। यकीन कीजिए उसका नाम सिर्फ पनाहगाह था, ना कहीं खान की तस्वीर थी ना नाम, लेकिन वो उन जैसे बहुत से लोगों के लिए आगोश थी। साहिवाल में पनाहगाह गिराकर वो हिस्सा भी साहिवाल क्लब में शामिल कर लिया गया, यानी इलियट को नवाज दिया गया। बड़ी तकलीफ थी क्लब को जब यह हिस्सा खान ने पनाहगाह के लिए बनाया था। दरियाए कुन्हार में वीगो डाला डूबने का मामला, खैबर पख्तूनख्वा महकमा सियाहत और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्शन, सुल्तान विर्क टिकटॉक पर FIR दर्ज, कागान नारान आने पे 3 साल के लिए एंट्री भी बंद की गई। जी टिकटॉक मनाओ लेकिन देखो ये इंसानी जान बड़ी कीमती होती है, इसको दाव पर मत लगाओ। सहाफी मोहम्मद उमैर कहते हैं ये लाहौर में जो 14 बच्चे छत गिरने से हलाक हुए, वो कहते हैं जो टीचर हमीदा बीबी 30 बच्चों को पढ़ाकर महाना 9 से 10 हजार कमाती थी। सिर्फ हमारे यहाँ है ना कि जो 8,500 से ज्यादा कमाता है वो तो जनाब शहनशाह है, उसको तो जनाब वो तो गरीब है ही नहीं, उसको तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। वो 35 बच्चे 30 बच्चे पढ़ाकर भी 9 से 10 हजार कमाती थी। 30 के करीब बच्चे पढ़ते थे जो कि 200 से 400 रुपए माहाना तक फीस देते। हमीदा बीबी का शोहर मोहल्ले में ही फल की रेडी लगाता है जो 300 से 400 रुपए रोजाना कमाता था। हादसे से हटकर ये अदाद शुमार बता रहे हैं लोग जिंदगी की सांसें पूरी करने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं। हुकूमत से पूछे वो कहते हैं खरीदा है, अरबों का जहाज खरीदा है भाई, कर लो जो कुछ करना है। किस्मत खान कहते हैं एक जानिब तरक्याती मंसूबों के नाम पर दरख्त काटकर पूरे मुल्क की क्लाइमेट का बेड़ा गर्क किया गया और किया जा रहा है। सोलर तवानाई की हौसला शिकनी के इकदाम रोज सामने आ जाते हैं। डैम बनाने के बजाय जरी जमीनों पर कोयले के प्लांट्स लगाकर क्लाइमेट को बर्बाद किया गया। तो दूसरी जानिब इसी क्लाइमेट के नाम पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी लगाई गई जिससे गुज़श्ता माली साल अरबों इकट्ठे हुए और अब रातों रात उसे पेट्रोल और डीजल पर दुगना कर दिया गया। याद रहे पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में इस नए माली साल के दौरान हुकूमत ने 1727 अरब रुपए इकट्ठे करने का प्लान बनाया हुआ है। खुद जहाज खरीद रहे हैं और आम जो बेचारा मोटरसाइकिल सवार है उसकी जेबों पर मुसलसल डाका डाला जा रहा है। जुनैद अकबर कहते हैं तारीख गवाह हर दबाई गई आवाज के बदले कई नई आवाजें जन्म लेती हैं। इख्तलाफ राय का जवाब ताकत और जबर से नहीं बल्कि दलील, इंसाफ और आइन की बालादस्ती दिया जाता है। गिरफ्तारियां नजरियात को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें मजीद मजबूत और तवाना बना देती हैं। आवाज हक को जंजीरों में जकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सच हमेशा अपनी राह खुद बना लेता है। ये गिरफ्तारियां एक बुखलाए हुए खौफजदा निजाम की बेबसी की अलामत हैं। वो मजीद भी कहते हैं कि जैसे इमरान खान कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। मोहम्मद फहीम कहते हैं तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान जो हुक्म करेंगे उस पर अमल करेंगे, ये दरअसल उन लोगों को पैगाम है कि अगर मुलाकात करवा दी तो हमें इमरान खान की माननी पड़ेगी, इसलिए ना मुलाकात करवाओ ना हम कुछ कहेंगे और मामलात खामोशी से आगे चलते रहेंगे। ये उनका आपस में मुकमुका हो गया है। लेकिन याद रखें इमरान खान की बहनें मैदान में खड़ी हैं
اور ڈٹ کر کھڑی ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔